11 اور 12 محرم الحرام قرآن کی یہ بابرکت سورت پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قیامت والے دن اسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ حوض کوثر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ وہ بابرکت سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کو فرض اور نفل نمازوں میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا روز محشر امام حسین کے ہمراہ جنت میں ہوگا کہ اللہ غلیبہ والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص 11 اور 12 محرم الحرام کو خاص طور سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کے دل پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون و راحت اور اطمینان قلب ایسے شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی، ناخوشگواری، بے چینی اور اضطراب جاتا رہتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ایسے شخص کو اپنے ہی سار میں لے لیتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس خاص سورت کی تلاوت کرے گا، اس سورت کے پڑھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا تعداد میں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کو ایک خاص نور عطا کیا جائے گا۔ اور جو شخص اس سورت کو لکھ کر اپنی کمر سے باندھ کر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، خدا عز و جل اس کو فرزند عطا فرمائے گا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ دوسری روایت کے مطابق اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ناظرین کرام، بنی نوع انسان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت سے ایک اہم مقصد ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یعنی وہی ہے جس نے ناخواندہ یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاکیزہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ واضح رہے کہ انسان دنیا میں تعلیم سے لیس اور آراستہ ہو کر نہیں آتا بلکہ یہاں آ کر سیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے 1,24,000 معلم و مربی انبیاء و مرسلین کی شکل میں بھیجے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء و مرسلین ہیں، یعنی آپ پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہوا، لہٰذا آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ہر آن اور ہر لمحہ ہدایت و راہبری کی ضرورت ہے۔ اگر کہیں اس کی ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو وہ گمراہی کی راہوں میں بھٹک جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سب سے پہلے فرد کو ہادی و رہنما بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا جب تک دنیا میں انسان باقی ہے ہادی و رہنما بھی رہے گا۔ چنانچہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صرف نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کیا ہے، ہدایت کے سلسلے کو موقوف نہیں کیا بلکہ اسے اساتذہ اور ائمہ کرام کی صورت میں جاری رکھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان فرمایا ہے، ہدایت اور راہبری کے سلسلے کو ختم کرنے کا اعلان نہیں فرمایا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ائمہ اہل بیت اور اولیاء کرام کو امت کی ہدایت اور راہبری کے لیے معین کیا۔
تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم ملتی رہے۔ دوسرے لفظوں میں کتاب و حکمت کی تعلیم کے تسلسل کا نام امامت ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو افراد تعلیمات قرآنی اور احادیث سے وابستہ ہیں، یعنی جو خود بھی اسلامی تعلیمات سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، وہی لوگ انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی اور پرہیزگاری کے۔ افضل لوگ وہی ہیں جو اسلامی تعلیمات کا علم حاصل کرتے ہیں اور ان علوم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو منور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور امامت میں ایسا موقع میسر آیا کہ جس میں آپ نے کسی حد تک کھل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد حیات یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کو فروغ دیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو اپنی 65 سالہ زندگی میں سے تقریباً 12 سال اپنے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 19 سال اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ گزارنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد اپنی امامت کے 34 سال میسر آئے۔ اس دوران کچھ عرصہ آپ نے اپنی علمی فیوزات سے دنیا کو مستفید کیا، کیونکہ اس دوران بنی امیہ اپنے زوال کے دن گزار رہے تھے، لہٰذا وہ اپنے اقتدار کو بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اور بنی عباس اپنے عروج کے دن گزار رہے تھے، لہٰذا وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ ان دونوں خاندانوں کی آپس کی چپکلش کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو قدر آزادی ملی۔ آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکتب اہل بیت علیہم السلام کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور کوفہ میں مسجد کوفہ کو درسگاہ میں تبدیل کر دیا، جس میں دنیا بھر سے تشنیگان علم و حکمت اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آ گئے۔ یوں لگ بھگ 4000 شاگردوں نے امام عالی مقام سے کسب فیض کیا، جن میں غیر مسلم بھی شامل تھے۔ تاریخ و سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، یعنی دنیا کے کسی بھی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا۔ آپ کا علم نسل در نسل آپ کے سینے میں منتقل ہوا، جس سے ثابت ہوا کہ امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس علم کی روشنی دنیا میں بکھیری وہ دراصل علم مصطفوی و مرتضوی ہی ہے۔ 4000 سے زائد شاگردوں نے بیک وقت اور ایک ہی دور میں آپ کی بارگاہ سے کسب فیض کیا۔ چنانچہ جن علوم کی تعلیم آپ کی درسگاہ میں دی جاتی ان میں فقہ کے علاوہ ریاضی، فلکیات، فزکس، کیمسٹری سمیت تمام جدید علوم شامل تھے۔ آپ کی درسگاہ کے فیض سے جہاں قدیم علوم کا احیاء ہوا، وہیں جدید علوم کی بھی بنیاد رکھی گئی، جس سے مسلمانوں میں نابغہ روز شخصیات پیدا ہوئی۔ حقیقت میں سب سے پہلے جس ہستی نے اسلامی دنیا میں علمی اور فکری مدارس کی بنیاد رکھی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کے شاگردوں کا حلقہ فقط فقہی مذاہب کی تاسیس تک محدود نہیں تھا، بلکہ علوم عقلی کے طلاب بھی آپ کے شاگرد تھے، جو دنیا میں گوشہ و کنار سے آپ کی خدمت میں حصول علم کے لیے آئے تھے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گراں قدر بیانات و فرمودات اور ارشادات نے جہالت، گمراہی اور ضلالت کے پردوں کو چاک کر دیا۔ آپ نے پیغمبر اسلام کے الہامی و آفاقی دستور حیات کو لوگوں کے سامنے اس طرح پیش فرمایا کہ لوگ جوق در جوق آپ کے حلقہ درس میں شریک ہوتے گئے۔ چنانچہ آپ کے ممتاز شاگردوں میں حشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، حشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر ابن حیان کا نام خاص طور سے لیا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر حشام بن حکم نے اور جابر بن حیام نے بہت ساری کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ الجبرہ کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی نے بھی بلا واسطہ امام جعفر صادق کی تعلیمات سے فیض حاصل کیا۔
اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور سے امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ چنانچہ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے ابو حنیفہ کہتے ہیں، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم کسی اور شخص کو نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، لولا سنتان لہلک النعمان، یعنی اگر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی میں گزارے گئے 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ مالک ابن انس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی اور اخلاقی عظمت کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک جعفر ابن محمد کی خدمت میں زانوئے ادب طے کیا کرتا تھا۔ آپ مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ آپ کے لبوں پر تبسم رہتا تھا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی ہو اور وضو سے نہ ہو۔ میں جب تک ان کے پاس آیا جایا کرتا تھا، میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان 3 حالتوں سے خارج ہوں، یا وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا پھر روزے سے ہوتے تھے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ امام مالک کے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بارے میں ان خیالات نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ شواہد النبوہ میں ملا جامی لکھتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس علمی تحریک کی بنیاد رکھی، اس کی وجہ سے اسلامی دنیا علم کا گہوارہ بن گئی۔ فلکیات، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، تمام سائنسی علوم میں مسلمانوں نے قابل رشک ترقی کی، لیکن جب مسلمانوں نے علم سے اپنا ناطہ توڑا تو آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسلمان ذلت و رسوائی کی گہرائیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال علمی میدان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ناقابل انکار ہیں۔ فقہ، کلام اور دیگر علوم میں سب سے زیادہ احادیث امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ کو اپنے علمی فیوزات سے دنیا کو مستفید کرنے کا تھوڑا سا موقع میسر آیا۔ بہرکیف امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات کا مکمل احاطہ ناممکن ہے۔ ویسے بھی آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، جس کے معنی نہر ہیں، گویا قدرت کی طرف سے اشارہ ہے کہ آپ کے علم و کمالات سے دنیا سیراب ہو جائے گی۔ آخر میں ایک اہم نقطہ بیان کر کے موضوع سمیٹ لیتے ہیں، وہ یہ کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے فیوز و برکات سے دنیا والوں کو مستفید کرنے کا تھوڑا سا موقع میسر آیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے علوم کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا اور ان کی نشر و اشاعت کی۔ چنانچہ آپ نے فقہ، کلام اور دیگر علوم کو اتنا پھیلایا کہ آج کی علمی ترقی کے تمام تانے بانے آپ سے جا کر ملتے ہیں۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد علوم و فقہ ہائے کا علم رکھنے والے تمام جید صحابہ کرام، ائمہ کرام اور محدثین کرام کو اپنے علمی فیوزات سے دنیا کو مستفید کرنے کا موقع ملتا تو نہ جانے آج علمی ترقی کا کیا عالم ہوتا، کیونکہ ان جید اور بزرگ ہستیوں کا علم علم لدنی ہے۔ یہ الہامی علم ہے جس کی بنیاد تزکیہ نفس، روحانیت اور معارف الہیہ ہیں۔ ہمیں ائمہ کرام، فقہائے کرام، محدثین کرام کی سیرت و کردار پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان ہستیوں کی زندگی کا ہر قدم ہمارے لیے مشعل راہ اور ان کی زندگی کا ہر پہلو صحیفہ رشد و ہدایت ہے۔ ان حضرات نے اپنی زندگی اطاعت خدا و رسول کے لیے وقف کر رکھی تھی اور وحی الہی اور سنت نبوی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ نیز ان تمام ہستیوں کی علمی خدمات کو واضح کر کے دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے بھی انتک محنت کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ امام علی مقام کی سیرت و کردار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ تاریخ اسلامی ہی نہیں بلکہ تاریخ بشریت کی وہ قد آور شخصیت تھے جس نے انسانیت کو فیض بخشا ہے۔
اس کا اندازہ امام علی مقام سے متعلق ان آراء سے ہوتا ہے جن کا اظہار دنیا کے بڑے بڑے مفکرین نے مختلف مواقع پر کیا ہے۔ ناظرین کرام، جناب حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی اس سورت کو اپنی روزانہ کی فرض اور نفل نمازوں میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ سورت فرزند رسول خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھے گا روز محشر امام حسین کے ہمراہ جنت میں ہوگا کہ اللہ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ جو شخص 11 اور 12 محرم الحرام کو خاص طور سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہے تو اس کے دل پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکون و راحت اور اطمینان قلب ایسے شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی، ناخوشگواری، بے چینی اور اضطراب جاتا رہتا ہے۔ اللہ کی خاص رحمت ایسے شخص کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس خاص سورت کی تلاوت کرے گا، اس سورت کے پڑھنے والوں کی تعداد سے 10 گنا تعداد میں اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن اس کو ایک خاص نور عطا کیا جائے گا۔ اور جس مرد کی نئی نئی شادی ہوئی ہو یا جو شخص حصول اولاد کی نیت سے ہم بستری کے وقت اس سورت کو لکھ کر اپنی کمر سے باندھ کر اپنی حلال بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، خدا عز و جل اس کو فرزند عطا فرمائے گا جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ دوسری حدیث کے مطابق اس کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ناظرین کرام، عام ایام میں اس سورہ مبارکہ کو اپنی فرض اور نفل نمازوں میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو اس سورہ مبارکہ کو وظیفے کے طور پر پڑھیں تو اس کے بہترین اور خاطر خواہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ 11 اور 12 محرم کے دن آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں کہ بے وضو بھی قرآن پاک کو چھوئے بغیر اس کی آیات اور سورہ جات کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل صرف حصول ثواب کے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پر آپ گاڑی، بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کا وضو نہیں ہے، تب بھی بجائے موبائل کی سکرین پر بے حیا رقص و ڈانس دیکھنے کے آپ کو چاہیے کہ موبائل پر قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا اور بے حیائی سے بھی بچا جا سکے گا۔ لیکن جب بھی کوئی عمل اور کوئی وظیفہ کرنا ہو تو اس کے لیے خاص اہتمام ضروری ہے۔ سب سے پہلے باوضو حالت میں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنی حاجت کا تصور کریں۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے اور پھر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رہے کہ سورہ فجر پارہ نمبر 30 میں موجود ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نہایت ہی فضیلت اور برکات کی حامل ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کے جب وہ چلنے لگتی ہے یعنی گزر جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سورہ مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے پھر سے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت طلب کریں۔ ناظرین کرام، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب ہوگا، امام حسین کا ساتھ نصیب ہوگا اور آخری اور مستقل ٹھکانہ جنت ہوگا انشاءاللہ بفضل خدا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔